السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آخری جمعہ ہے رمضان شریف کا، تو میں جمعے کے حوالے سے آپ کو کچھ احادیث اور کچھ چیزیں قرآن سے بتا دوں، جس سے کہ اس آخری جمعے کا آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ جمعے کا دن ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ عید کا دن حضور نے بتایا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ یہ بہترین دن ہے جمعے کا، وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، دنوں میں بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی بڑی قیمت ہے، وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ مطلب فجر کی نماز جو ہے وہ بہترین جمعے کے دن ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ بہتر ہوگا۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے مبارک دن جمعے کا ہے۔ یہ ساری احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے۔ جنت میں ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ جمعہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ اسے جنتی لکھ دے گا۔ اس میں مریضوں کی عیادت، جنازے میں حاضری، اور جلدی مسجد پہنچنا، اور خاموشی سے خطبہ سننا، تو اللہ اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ پوچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم جانتے ہو جمعے کا دن کیا ہے؟ تو صحابہ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھی طرح سے غسل کر کے جمعے کو آئے اور خاموش رہے جب تک امام نماز ختم نہ کر دے، تو اس کے لیے اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پیش کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام اسے لے کے آئے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جمعہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اور آپ کے بعد کے لوگوں کے لیے عید کی شکل دی ہے، اور اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا بھی دن ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو خیر مانگنی چاہیے، اس میں خیر ملتی ہے لوگوں کو اور شر سے پناہ ملتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں اگر ایسی خیر مانگے جس کا وہ مستحق ہو تو رب اسے بخش دے گا، اور کسی شر سے پناہ مانگے تو شر سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ مگر یہ بہت تھوڑی گھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور نے یہ بتایا کہ 1 منٹ سے بھی کم۔ پوچھا یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے، کہ کن گھڑیوں میں یہ گھڑی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ دن کے آخری وقتوں میں، مطلب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ آج کل افطار کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم، تو آپ کل افطار کے ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا کریں گے اللہ سے، وہ آپ کی قبول ہوگی، اپنے ملک کے لیے، اپنے تمام انسانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنی کوئی حاجات ہوں، آپ کی کوئی ضرورتیں ہوں، جو بھی کوتاہی روزوں کی ہو گئی ہوں، عبادات کی کوتاہی ہو گئی ہو، وہ سب اللہ سے ان لرزشوں کی معافی مانگیں۔ کل کا دن آپ کو مل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین اجر کا دن ہے۔ جمعے کے دن اٹھنے والے ہر قدم پہ دوزخ حرام ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا اور جلدی آیا، پیدل آیا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور ہر لغو چیز سے بچا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اگلے جمعے اور اس کے بعد کے 3 دن تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ صاف ستھرائی کا دن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ایک حدیث پاک میں کہ غسل کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے مسجدوں کو جایا کرو، اور درود کی کثرت کا بھی دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں جو چیزیں ہمیں دی ہیں خوشیوں کی، تو یہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم حضور پہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اور ایک بار تو یہ بھی حکم کیا کہ اگر حیثیت ہو تو الگ سے کپڑے جمعے کے الگ رکھیں۔ اور جمعے کی اہمیت کا آپ کو اندازہ اس بات سے بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں الگ سے جمعے کے نام سے سورہ جمعہ اتاری۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جتنی جلدی پہنچتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ مسجدوں کے دروازے پہ رجسٹر لیے بیٹھے رہتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب
خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے غور سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ خطبے کی اذان سے پہلے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں، جس سے اللہ کے ہاں جمعے کی حاضری آپ کے رجسٹر میں لکھی ملے آخرت کے دنوں میں۔ انشاءاللہ یہ تمام تر چیزیں جمعے کی اہمیت کی تھی۔ کل کیونکہ آخری جمعہ ہے، میں چاہ رہا تھا کچھ ان حدیثوں کے حساب سے آپ کل کی تیاری اپنی کریں، بہترین غسل کر کے، خوشبو لگا کے، مسواک وغیرہ کر کے، اور تب اپنے گھروں میں جمعہ ادا کریں۔ جمعہ گھروں میں ہو جاتا ہے، جو لوگ منع کرتے ہیں آپ انہیں منع کر دیں، بحث کسی سے نہ کریں، مگر جتنا بھی جیسا بھی خطبہ آپ کو آتا ہے موبائل پہ خطبہ نکال لیں، نیٹ سے نکال لیں، کسی سے منگا لیں، اور وہ خطبہ آپ خود پڑھ دیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب جو جمعے کی ہیں وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخری جمعے کا آپ کو بہترین ثواب اجر ملے گا، اور میرے لیے بھی سب لوگ دعا کریں، اور میں بھی سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آخری جمعہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، ہمارے روزوں کی جو لرزشیں اس میں ہو گئیں یا کوئی خود کمیاں رہ گئیں وہ اللہ پاک معاف کر دے، اور باقی کے 11 مہینے ہمیں ایسے تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے کہ جیسے ہم نے رمضان شریف میں حرام جو حلال چیزیں ہیں جو ہم پہ حرام کر دی گئیں انہیں ہم نے چھوڑے رکھا، تو باقی کے 11 مہینوں میں جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں ہم انہیں بھی چھوڑے رکھیں۔ ان میں تمام وہ بڑے بڑے گناہ جو قرآن نے منع کیے ہیں اور اس ٹائم ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کا کفارہ، ان کی توبہ، باقی کے 11 مہینوں میں پاکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کل کا جمعہ آپ کو سرخرو کرا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔